قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ گزشتہ آیات میں آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی بات چل رہی تھی۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ اور عام کفار کے حوالے سے چند ایک آیات میں گفتگو فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا ہوا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ مکہ مکرمہ میں شروع کے اندر عام طور پر غریب طبقہ، غلام طبقہ، مسکین طبقہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات بھی شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے حضرات جن کی معاشرے میں وقت کم تھی، ایسے لوگ زیادہ تر آپ پر ایمان لائے تھے، اور مکہ کے سردار ان پر ظلم ڈھاتے تھے، زیادتی کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کا اب کا تصور ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک بہترین معیاری قسم کا شہر ہے، اور خوبصورت سڑکیں اور روڈ اور یہ سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اگر تصور کیا جائے تو یہ سارا پتھریلا علاقہ تھا، اور رسیوں میں باندھ کر ایسے میں ان حضرات کو گھسیٹا جاتا تھا، تو وہاں کا پتھریلا علاقہ ان کے بدن کا کیا حال کرتا ہوگا، اس کے تصور سے ہی روح کانپتی ہے۔ تو یہ سارے ظلم و ستم ان لوگوں پر ڈھائے جاتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے راستے سے رک جائیں۔ تو مشرکین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود کفر اختیار کیا ہوا ہے، بلکہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو ایسا کرنے والے بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ بہت دور نکل جانے کے بعد واپسی بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو فتح مکہ سے پہلے مارے گئے، بہت کم لوگ تھے جن کو ایمان کی توفیق ملی۔ فتح مکہ کے بعد پھر عمومی طور پر سبھی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آگے مزید اسی کا تذکرہ ہے کہ ان الذین کفروا وظلموا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، ان پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ظلم کا اصل معنی تو یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، سجدہ اس کے سامنے ہوتا ہے، رکوع اس کے سامنے ہوتا ہے، عبادت اس کی ہوتی ہے۔ اگر ہم عبادت میں کسی اور کو شریک کریں گے، سجدہ کسی اور کو کریں گے، تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح جیسے اللہ کے حق ہیں، اللہ کے نبیوں کے حق ہیں، اور عام مالی معاملات میں ہر کسی کے حق ہیں، جو بھی اللہ نے کسی کا حق طے کیا ہے وہ حق اس کو نہ دینا اور اس حق میں کسی اور کو شریک کر لینا، یہ ساری چیزیں ظلم کہلاتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، اور چونکہ شرک میں بھی ظلم پایا جاتا ہے، بلکہ اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے بعض حضرات نے ظالموں سے مراد شرک لیا ہے کہ انہوں نے کفر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ ظلم کیا ہے کا معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تو بہرحال سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو حق راستے سے ہٹانے کے لیے ان پر بے تحاشا ظلم ڈھائے۔ پوری مکہ کی تاریخ اس پر شاہد ہے اور واقعات سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ خود مدینہ منورہ میں جا کر یہود سے جو ہو سکا انہوں نے کیا، عیسائیوں سے جو ہو سکا انہوں نے کیا، اور مشرکین مکہ سے جہاں تک بن پڑا انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ جب ان کی طاقت ہی ٹوٹ گئی تو پھر یہ سارے لوگ پیچھے ہٹے ہیں، وگرنہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی حق راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ چونکہ یہ لوگ دوسروں پر ظلم کرتے تھے اور ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے، اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ حقوق العباد صاحب حق کے معاف کیے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے حقوق العباد میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے اور حق راستے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے دوزخ کے راستے کے، دوزخ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی اور جنت کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ دوزخ میں جب پڑ جائیں گے، دوزخ کے راستے پر چلیں گے تو دوزخ میں پہنچیں گے، جس راستے پر انسان چلتا ہے اسی منزل پہ پہنچا کرتا ہے۔ پھر جہنم میں پہنچنے کے بعد وہاں سے واپسی کی بھی کوئی سبیل نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے، اس کو ایسا کرنے کے لیے کوئی مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آ گئے ہیں۔ اب مکہ والوں کو بھی، مدینہ والوں کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی، سب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ حق کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات اور دلائل لے کر آئے ہیں، اس لیے ان دلائل اور معجزات کو آپ دیکھ چکے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ ظاہر ہے قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک نے چیلنج بھی دیا ہے اور پوری دنیا کو دیا ہے، جنات اور فرشتوں کو بھی ساتھ ملانے کا کہا ہے کہ سارے مل کر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو جب نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حق لے کر رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آ گئے ہیں۔ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، تو اب تم ان پر ایمان لاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے حق میں یہ بات بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سو یقیناً جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں، جس کے لیے چاہیں، جون سا راستہ چاہیں بند کر دیں، جس مصیبت میں چاہیں مبتلا کر دیں، اس مالک کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم کے بھی مالک ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی آ گئے ہیں، دلائل لے کر آ گئے ہیں، اس لیے خام خواہ طرح طرح کے سوال جواب میں الجھنے کی بجائے اور طرح طرح کے معجزات کے تقاضے کی بجائے جو معجزات دکھا کر حق ثابت کر دیا گیا ہے انہی پر اکتفا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کریں تو کامیابی کا راستہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے نقصان سے پالا ہمیں بھی پڑے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔